چوتھی بات یہ ہے کہ یہ معراج کہاں تک ہوا؟ وہ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک۔ مسجد الاقصی کون سی ہے؟ بیت المقدس۔ ایک محقق اس کا بھی معنی کر رہا تھا منکر حدیث، الی المسجد الاقصی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہجرت کا سفر ہے۔ ذہن دیکھو، ہجرت کا سفر۔ اب اس سے کوئی پوچھے بھئی ہجرت سے پہلے مسجد نبوی موجود تھی، کہتے ہیں اقصی کا معنی دور والی مسجد۔ اس ڈنگر سے کوئی پوچھے بھئی آپ نے ہجرت کے بعد مسجد نبوی بنائی یا پہلے تھی؟ الی المسجد الاقصی کا کیا معنی؟ پاگل۔ اقصی بیت المقدس ہے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، عرش کے اوپر جانا، یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ جو خطیب حضرات بیان کرتے ہیں جبریل رہ گیا تھے آپ چڑھ گئے، پھر طاہر القادری کہتا ہے اللہ جفیاں پا کے ملا، گلکڑیاں پا کے معانقہ کیا، اور وہاں پر پھر روافض کہتے ہیں علی بھی ساتھ تھا معراج پہ، بریلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی وہاں چادر تان کے سویا ہوا تھا عرش پہ۔ نبی پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جبریل جب پیچھے ہٹا تو پیر عبد القادر جیلانی نے کندھا دیا نبی پاک کو اوپر کرنے کے لیے، یعنی شیخ کی پرواز تیز تھی، اور آپ کا پاؤں کندھے پہ جو رکھا تھا جب شیخ جیلانی پیدا ہوئے تو آپ کے پاؤں کا نشان تھا۔ بریلویوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ جو پیر نصیر الدین اور اشرف سیالوی کا اختلاف ہوا، کتابیں ایک دوسرے کے خلاف لکھی، تو ایک الزام پیر نصیر الدین پہ یہ بھی تھا کہ بریلویوں کے ہاں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ وہ جو کندھا کا نشان تھا نا، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے جوش میں آ کے کہا قدمی علی کل رکبۃ ولی، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، کیونکہ نبی کا قدم ان کے کندھے پہ تھا۔ تو جب شیخ جیلانی نے یہ بات کی، جو ولی عالم ارواح میں تھا، عالم دنیا یا ماں کے پیٹ میں جہاں بھی تھا، تو وہ اس نے گردن جھکا دی۔ تو پیر نصیر الدین نے کہیں کہا کہ چشتی جو معین الدین چشتی اجمیری ہے، اس نے گردن نہیں جھکائی، یہ اس کے نیچے نہیں۔ تو اس کے خلاف اشرف سیالوی نے پوری کتاب لکھی ہے کہ یہ بے دین ہے، کہ یہ رقبت کل ولی نہیں مانتا۔ دیوبندی بھی پیچھے نہیں ہٹے، جھوٹ میں مقابلہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں شیخ جیلانی کو پہنچایا، ہم امام غزالی کو پہنچائیں۔ تو کہتے ہیں معراج والی رات امام غزالی پہنچ گیا، اور امام غزالی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ پوچھ رہے تھے حدیث کا معنی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کا کیا معنی ہے؟ امام غزالی پہنچا، اس نے لمبا سلام کی، جواب دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تجھے تمیز نہیں ہے بڑوں سے کیسے کلام کی جاتی، اتنا لمبا کلام کی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تو خود بھول گیا تھا، اللہ نے تو اتنا پوچھا تھا ماتل کا بھی زمین کا یا موسیٰ، آگے کیوں چل پڑا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا ادب یا غزالی، غزالی انسان کا بچہ پڑا، ادب شرم کا۔ یہ واقعہ دیوبندی کتب میں، اور شیخ جیلانی سویا ہوا تھا بریلوی، علی معراج کی رات ساتھ تھے شیعہ، تینوں کذابین ہیں، تینوں۔ معراج فقط آپ کا ہوا اور عرش پہ نہیں ہوا، معراج ہوا جنت تک، عرش کے نیچے تک، عرش سے اوپر جانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، لیکن حدیث کی کتابوں میں نہیں، اور اس کی صحیح سند نہیں، بلکہ انشاءاللہ بخاری مسلم فیصلہ کرے گی کہ انتہائے معراج اور ابتدائے معراج یہ عرش کے نیچے تک ہے، جنت تک ہے، نہ کہ عرش کے اوپر معراج کسی صحیح سند سے ثابت۔ اور یہ بھی تمہارے خطیب جو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ التحیات للہ، تو یہ جو مکالمہ ہے یہ بھی کسی سند سے ثابت نہیں، یہ بھی خطباء کی زبان پہ ہے، اللہ نے یوں فرمایا، نبی نے یوں فرمایا، اور اس کی بھی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ باقی بھی بہت ساری چیزیں، خطیب کہتے ہیں آپ جوتوں سے، فرمایا میرا سونا جوتیاں پا کے آ جائے، یہ جوتیاں پا کے آ جائے، یہ بھی کتائی نہیں کسی حدیث، جوتوں سمیت آ جائے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فخلا نعلیک، جوتیاں اتار،
یہ پیغمبر کو فرمایا سونا جوتیاں سمیت آ جا، جوڑے سمیت آ جا، یہ کسی کہیں ثابت نہیں۔